वासी साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। अभी आपको बताएं कि इस वक्त शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज में हमने आईनी तौर पर आइन के मुताबिक हमने अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को डिसॉल्व किया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट हो या और जितने भी अहम इदारे हैं, उन्होंने इस बात का तयन किया कि इलेक्शन करवाना अब लाजमी हो चुका है, क्योंकि आइन में इसकी बड़ी खुली बड़ी क्लियर वजाहत दी गई है आर्टिकल 105 में। जो इलेक्शन से भागते हैं उन्होंने हर तरह के हीले बहाने किए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक आईनी इदारा है और उसका काम सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराने हैं, उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर इस इलेक्शन के इनकाद को कंट्रोवर्शियल बना दिया। ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक आईनी इदारा जिसका काम इलेक्शन कराना है, आईनी तरीके से तोड़ी हुई डिसॉल्व की हुई हुकूमतों के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में आइन में जो प्रोविजंस हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उसके लिए हमें मुख्तलिफ अदालतों में जाना पड़ा। सदर पाकिस्तान उन्होंने अपनी तरफ से कोशिशें भी की, इलेक्शन कमीशन को बुलाया भी, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन इस मुल्क में एक पाब्लो एस्कोबार पैदा हुआ है, वो पाब्लो एस्कोबार जो कि जाना जाता था, जो कि एक माफिया का हेड था, जिसका काम कत्ल गारत, मुंशियात और हर किस्म की गैर कानूनी एक्टिविटी करने थी, उसने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जिससे कि हमारी जो एक आईनी हक था उससे हमें महरूम किया जा रहा है। और ये इलेक्शंस का इनेकाद न करना मुकर्ररा वक्त में, ये आइन के ज़ुमरे में आती है, और जो आइन शिकन होगा इस सूरत में उस पे आर्टिकल 6 लगता है, क्योंकि 90 दिन से एक दिन भी आगे अगर ये हुकूमत चली तो ये जुसर पर कहलाएगी, यानी कि गासिब कहलाएगी, और उस पे फौरी इतलाक हो जाएगा आर्टिकल 6 का। वो इदारे जिसमें कि ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आम तौर पे तासुर ये होता है कि आर्टिकल 6 सिर्फ डिक्टेटर्स पे लगता है, आर्टिकल 6 सिविलियंस पे भी लगता है और बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस वक्त हम पूरा मुल्क बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत उज़्मा की तरफ देख रही है, क्योंकि ये एक इदारा रह गया है जिस पे कि ये इस वक्त जो कठपुतली हुकूमत है, जिनका माजी भी इस बात की ज़मानत देता है कि इन्होंने माजी में भी इसी सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, और अभी उनके मुख्तलिफ वज़रा बैठ कर और मुख्तलिफ किस्म की धमकियाँ दे रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हमने तय ये करना है कि पाकिस्तान में आया कानून की हुक्मरानी होगी या जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नाफिज होगा। इस वक्त मुल्क जिन खतरात से दो चार है, इलेक्शन ना कराना हमें 1971 की याद दिलाता है, जहाँ पे एक इलेक्शन के वजूद में आने वाली हुकूमत या पार्टी उसको दीवार से लगाया गया और नतीजतन मुल्क टूट गया। इसलिए हम चाहते हैं कि इस वक्त जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, जो कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, अगर मुल्क में इंतखाबात आज़ाद और शफाफ इलेक्शंस ना कराए गए तो मुल्क की सालमियत ख़तरे में है। इस वक्त जो गरीब का हाल है वो आप सब जानते हैं। इस वक्त मिडिल क्लास से लेकर नीचे सब पिस गए हैं, और ये हुकूमत बड़ी ढिठाई से इक़्तिदार से चिमटी हुई है। आइन की इनको कोई परवाह नहीं है, कानून को ये खातर में नहीं लाते। तो ऐसी सूरत हाल में
پھر یہ ملک بنانا ریپبلک سے بھی ایک اوپر کی کیٹیگری کا ملک بن جائے گا، بلکہ تقریباً بن گیا ہے۔ تو ہماری یہی امید ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس مسئلے کو، جو کہ مسئلہ نہیں ہے، اس کو بنا دیا گیا ہے۔ قانون میں بہت ہی صاف طریقے سے ایک طریقہ کار دیا گیا ہے جس پہ عملداری تمام آئینی اداروں کو بے فرض ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اگر اس ملک کو اگر ہم نے بچانا ہے، اس ملک میں اگر آپ نے قانون کی بالادستی قائم نہ کی تو پھر اس ملک کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری معاشی حالت نے ہماری خارجہ پالیسی پہ بھی اثر انداز ہو چکی ہے، کیونکہ وہ ملک جو کہ ڈیفالٹ ہو گیا ہو اس کی کوئی وزن نہیں ہوتا انٹرنیشنل پالیٹکس میں۔ تو جس نہج پہ یہ لے آئے ہیں اس ملک کو، ہم نے اس ملک کے رہنے والے جو اسی ملک میں جیتے مرتے ہیں، جس طرح کہ اس ملک میں وہ لوگ، وہ لیڈر جن کی دلچسپی اسی ملک میں ہے، کیونکہ ان کے نہ بیرونی ممالک میں اثاثے ہیں اور نہ ان کی اولادیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ لیڈر خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر جو کہ بھگوڑا ہیں قانون سے، کیونکہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب پوری قوم نے بھی فیصلہ کرنا ہے، اور یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے، اور ہر پاکستانی نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے تاکہ ہم اپنے پیارے ملک کو بچا سکیں اور ان غاصبوں کو، ان کرپٹ نااہل لوگوں سے اس ملک کو چھٹکارا دیا جائے اور اس ملک میں امن و امان ہو، خوشحالی ہو اور قانون کی حکمرانی ہو۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیں کہ سالمیت کو کیسے خطرہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، جب آپ کے ملک میں جب آپ پیسے خیرات بھیک مانگنے جاتے ہیں، جس طرح کہ شہباز شریف مانگنے جاتا ہے، تو اس وقت تو پھر آپ کی کوئی آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ پھر آپ کے ساتھ لوگ کہیں گے کہ جی آپ کے پاس مختلف چیزیں ہیں، وہ ذرا ہمارے حوالے کریں۔ تو جب آپ نے وہ چیزیں حوالے کر دیں تو پھر ملک کی سالمیت کہاں گئی؟ پہلے 1971 میں نہیں ہوا تھا یہ ملک، دو لخت نہیں ہوا تھا، تو ہم آج کیوں ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے کہ خدا نخواستہ خاکم بدہم یہ ملک جو ہے تو ٹوٹ جائے۔ صاحب یہ بتائیے گا، پچھلی دفعہ جو ہے سماعت کے دوران چیف جسٹس نے چیف الیکشن کمشنر سے پوچھا تھا آپ الیکشن کیوں ڈیلے کر رہے ہیں، اس وجہ سے چیف الیکشن کمشنر نے یہ موقع اختیار کیا تھا کہ ہمارے پاس فائنانس نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں سیکورٹی دی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے جو 92 روز کے اندر کروانا ہے۔ تو اس حوالے سے جب نوٹسز جاری ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی ہوئے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے اگر دوبارہ سے چیف الیکشن کمیشنر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فائنانس بھی نہیں ہے، سیکورٹی بھی نہیں ہے، تو اس حوالے سے سیاسی جماعتیں کیا موقف اختیار کریں گے؟ دیکھیں، قانون اور آئین میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ ہیلے بہانے کر کے اور آپ مختلف وجوہات دے کر اور الیکشن کو آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم مانیں گے، لیکن یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، اس میں کوئی پروویژن نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے فوری الیکشن کا شیڈول دینا، اس کے علاوہ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ وہ شیڈول دے، پیسے، سیکیورٹی۔ اب دیکھیں اردوغان نے زلزلہ جو کہ ادھر شدید ترین زلزلہ آیا ہے، اس نے کہا الیکشنز ہوں گے، تو یہ بہانے نہیں ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے، ساری قوم کو پتہ ہے کہ یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، بیکاز ان کو پتہ ہے ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، اور یہ الیکشن ہارنے کے خوف سے یہ پورے ملک کو داؤ پہ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آتا تو ایسی صورت میں پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں، اس وقت ہماری بات نہیں ہے، اس وقت ملک کی استحکام، ملک کی سالمیت کی بات ہے، اس وقت قانون کی حکمرانی کی اور آئین کی عملداری کا وقت ہے۔ 2+2 آپ یہاں پاکستان میں کریں اس کا جواب 4 ہوتا ہے، اور اگر آپ دنیا کے نارتھ پول پہ بھی چلے جائیں اس کا جواب بھی ہوگا۔ آئینی پروویژنز بالکل کلیئر ہیں، اس میں کوئی زیادہ کنفیوژن نہیں ہے۔ کنفیوژن اگر ہے وہ بدنیتی ہے، وہ جو کہ اس سارے سسٹم کو جنہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ اچھا چپلی براد صاحب، ایک طرف تو الیکشن کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، اس کی سماعت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف آپ کی گرفتاریوں کا عمل جاری رہے گا یا روکا جائے گا؟ بالکل جاری رہے گا۔
جو کل لاہور میں ہوا ہے، جو کل آج پشاور میں ہو رہا ہے، اور اس طرح مختلف شہروں میں جو ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے گرفتاریوں سے، تو یہ ہم خود گرفتاریاں دے رہے ہیں، اور اس کا مقصد بھی ہے اپنے اصل ہدف پہ پہنچنا ہے، جو کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے۔ فراز صاحب، عمران خان صاحب 28 تاریخ کو پیش ہو رہے ہیں بینکنگ کورٹ میں۔ دیکھیں، وہ بالکل پیش ہوں گے، کیونکہ ہم ان کی جو صحت کی وجوہات کی وجہ سے اور جو ان کی سیکیورٹی کے خطرات لاحق ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو اسیسینیشن اٹیمپٹ سے پہلے کوئی ہم 25 پیشیوں میں